ایک دینار میں جنت لے لو۔ ایک عجیب کہانی۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا وہ بہت نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے، کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب ان کو بھی دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے کہا، 1 دینار دے کر میرے لیے دعا کرنا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا، محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 ہی دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت،
कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।